قرآن مجید کی سب سے بڑی حجم کے اعتبار سے سورت ہے جو 40 آیات پر 40 رکوعات پر مشتمل ہے، اور یہ مدینہ المنورہ میں حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اور اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے کیا جا رہا ہے۔ حروف مقطعات وہ ہوتے ہیں کہ جن کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لا یعلم تعویلہ الا اللہ، اس کی تعویل اللہ ہی جانتا ہے، اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ ہاں علماء نے اس پر گفتگو کی ہے، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل امین، اور میم سے مراد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات۔ ویسے یہاں ایک خوبصورت بات لکھی ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، وہ فرماتے ہیں الف سے مراد اللہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، تو جبریل تو جیم سے ہوتا ہے، لام سے تو نہیں ہوتا۔ تو یہ جو علماء فرماتے ہیں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو یہ باقی دو چیزیں تو سمجھ میں آ گئیں، لیکن جبریل تو جیم سے ہوتا ہے، لام سے تو نہیں ہوتا۔ تو پھر خود فرماتے ہیں کہ عرب میں چونکہ غلام و آقا کا ماجرا تھا، تو جب وہ اس طرح لکھتے تھے تو جو آقا کا نام تھا اس کا پہلا حرف لکھتے تھے، غلام کے نام کا آخری حرف لکھتے تھے، تو گویا جبریل کے کو جیم سے نہیں لکھا، لام سے لکھا ہے۔ قرآن کھولتے ہی پتہ چل جائے کہ جبریل میرے نبی کے در کا نوکر ہے۔ تو یہاں یہ فکر کہ جبریل استاد تھا، معلم تھا اور حضور شاگرد تھے، اس کی نفی قرآن کھولتے ہی ہو گئے کہ اس کو جیم سے نہیں لکھا گیا، اس کو لام سے لکھا گیا ہے۔ تو کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بابرکت بلند رتبہ کتاب قرآن مجید ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی، بڑے سے بڑا مصنف بھی، جو بڑا کہنہ مشق مصنف ہو، وہ بھی کتاب لکھنے کے بعد کتاب کے شروع میں، آغاز میں یا اس کے آخر پہ لکھتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی پائیں، کوئی سکم پائیں تو مجھے آگاہ کر دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کی جا سکے۔ تو بڑے سے بڑا مصنف بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری کتاب اغلاط سے پاک ہے۔ یہ واحد قرآن ہے، قرآن کھولتے ہی پہلے دعویٰ ہے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں ہے، اور یہ صرف قرآن مجید کا اعزاز ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے ایک جز لکھا اور پھر اپنے شاگرد کو کہا کہ میرے سامنے اس کو پڑھو، تو انہوں نے جب پڑھا تو اس کی کئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے، تو کہا اس کو یوں بدل دو، اس کو یوں بدل دو، یوں بدل دو۔ پھر دوسرے دن فرمایا کہ اب تبدیلی کے بعد دوبارہ پڑھو۔ تو جب دوبارہ آپ کے سامنے وہ کتاب پڑھی گئی تو امام شافعی فرمانے لگے کہ اس لفظ کی جگہ یہ لفظ ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، یہاں سے تبدیلی کرو، یہاں سے تبدیلی کرو، یہاں سے تبدیلی کرو۔ تو اس نے تبدیلی کی، تو اگلے دن جب پھر پڑھی گئی تو پھر نئی غلطیوں پر آپ آگاہ ہوئے۔ کہتے ہیں وہ کتاب امام شافعی کے سامنے 70 مرتبہ پڑھی گئی، اور ہر بار کسی نئی غلطی سے آگاہ ہوتے۔ پھر جب اتنی مرتبہ پڑھی جا چکی تو امام شافعی اپنے شاگرد سے کہنے لگے دا ہو، اسے چھوڑ دے، یہ حق شافعی کی کتاب کو نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک نہ ہو، اس میں کوئی غلطی نہ ہو اور امکان نہ ہو، یہ حق صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید کو ہی حاصل ہے کہ یہ کتاب کھولتے ہی یہ دعویٰ موجود ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ۔ تو یہاں لا نفی جنس کے لیے ہے کہ یعنی مطلق کوئی بھی اس کے اندر شک ہے ہی نہیں، نفس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں شک ہو وہ ایک امر آخر ہے، اور وہ آگے چل کے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو ہم نے اپنے عبد خاص پہ اتارا اس میں اگر تمہیں شک ہے تو اس کی مثل ایک صورت لا کے دکھاؤ۔ تو کسی کے نفس میں شک ہو، کسی کے ذہن میں تردد ہو، وہ ایک امر آخر ہے۔ نفس کتاب کے اندر لا ریب فیہ مطلق نفی کر دی گئی، جنسیت جنس کی نفی کر دی گئی کہ شک نام کی چیز ہی اس کتاب میں نہیں۔ اتنی مبرہ، اتنی پاکیزہ اور اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ یہاں شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، اور یہ کتاب ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ جو متقی ہے، تقوی کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں تقریباً 33 دفعہ موجود ہے، اور یہ لفظ ایسا ہے جس سے ہر دینیات کا طالب علم اچھی طرح سے آشنا ہے۔ ہم نے جو ہی ہوش سنبھالا ہے ہم تقوی کے لفظ سے جو ہے وہ آگاہ ہیں، اور ہمیں تقوی کا جو ہے وہ ایک سطحی سا مفہوم بھی اچھی طرح سے ازبر ہے کہ تقوی سے مراد کیا ہے۔ تو اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا بھی ہے، اور یہ قرآن مجید کا اہم موضوع بھی ہے، اور تقوی کا حاصل ہونا یہ مومن کی زندگی کا مقصود بھی ہے۔
تو اس تقوی کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تقوی کیا ہے، اور تقوی کے حاملین ہی متقی کہلاتے ہیں، تو متقیوں کے لیے یہ کتاب سراپا ہدایت ہے۔ تو اس پر اہل علم نے بہت کچھ لکھا۔ کسی نے کہا کہ نیکنے کے بعد جو طبیعت کے اندر ایک تذبذب ہوتا ہے کہ میری نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو اس کا نام تقوی ہے۔ نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرتا رہے، اور یہ حضرت شیخ جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کا قول ہے، اور اس کی تائید میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت بھی موجود ہے کہ نیکی کرنے کے بعد بھی انسان ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ اور اگر اس پر عمل دیکھنا ہو تو وہ سیدنا فاروق اعظم کا عمل موجود ہے کہ عید کے دن رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آج تو خوشیوں بھرا دن ہے، تو کہا مجھے نہیں پتا میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں ہوئے، میں مقبولین میں سے ہوں یا مطرودین میں سے۔ تو یہ ہے نیکی کرنے کے بعد بھی ایک کھٹکا رہے، ڈر رہے کہ پتہ نہیں میری نیکی قبول ہے کہ نہیں، چونکہ جو گناہ ہوتا ہے وہ کنفرم ہے کہ گناہ ہے۔ تو نیکی میں تھوڑا سا فرق نیت کا آ گیا، تو یوں کہ یہ بڑی حساسیت ہے اس معاملے کے اندر۔ وہ کیا اقبال نے کہا تھا، براہیمی نظر لیکن بڑی مشکل سے ملتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ تو یہ بڑی باریک سی چالیں ہوتی ہیں، ریا کی بھی، عجب کی بھی، اور بہت ساری چالیں جو عمل کو برباد کر دیتی ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ نیکی کرنے کے بعد بھی وہ جو طبیعت کے اندر بے چینی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری نیکی قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں، تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقوی کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ گناہ سے قلبی نفرت اور نیکی کی طرف قلبی رغبت کا نام تقوی ہے۔ لیکن میرے خیال میں تقوی کے حوالے سے بہت اچھا حضرت کعب بن احبار سے مروی ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم پچھلی کتابوں کے عالم بھی ہو اور قرآن بھی پڑھا ہے، تم بتاؤ کہ تقوی کیا ہے۔ یہ کعب احبار نے حضور کا زمانہ پایا ہے، لیکن زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، تو گویا وہ حضور کی زیارت تو انہوں نے کی ہے لیکن صحابی نہیں بنے، تو اس لیے تابعین میں سے ہیں، لیکن پچھلی کتابوں کے عالم تھے، اور پھر جب اسلام کو پڑھا تو پھر اسلام کے بھی عالم ہوئے۔ تو یہ بڑے اہم شخص تھے اس اعتبار سے، اور صحابہ ان سے کچھ امور کے اندر رجوع کرتے تھے۔ تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تم نے پچھلی کتابوں کو بھی پڑھا ہے اور اسلام کو بھی پڑھا ہے، تو تم بتاؤ کہ تقوی کیا ہے۔ تو کعب احبار نے سوال کرنے پر حضرت عمر سے کہا کہ کبھی آپ ایسی وادی سے گزرے ہیں جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں کئی مرتبہ گزرا ہوں۔ تو کہا کہ پھر تم نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے کپڑے سمیٹ لیے کہ جھاڑیوں سے گزر رہا ہوں، کو کانٹا میرے دامن سے الجھ نہ جائے اور میرا لباس تار تار نہ ہو جائے۔ حضرت کعب احبار کہنے لگے فضا کا تقوی، تقوی بھی یہی ہے کہ دنیا سے یوں گزر جاؤ کہ کوئی کانٹا تمہارے دامن سے الجھ نہ جائے اور تمہیں داغدار نہ کر دے۔ گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا۔ تو ساری زندگی یوں ہی گزرتی ہے، اور مومن وہ صوفیہ فرماتے دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہتی ہے لیکن اپنے اندر پانی نہیں آنے دیتی۔ کشتی پانی میں رہے تو خیر ہے، لیکن پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی کو لے ڈوبتا ہے۔ تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ تو اگر بندہ دنیا میں رہے تو خیر ہے، لیکن دنیا بندے کے اندر اتر آئے تو ابو نعیم الاصفہانی کا فتویٰ سنیے، حلیہ میں لکھتے ہیں من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد۔ جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا بھی ہے، اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے، تو اس کے پلے کچھ رہتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا مقصود رضا الہی ہے، اور اسی کے لیے ہمیں کوشش ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم اپنے تزکیے کی طرف متوجہ ہوں۔ سویر سے لے کر شام تک جب ہمارا وظیفہ ہی دنیا بن جائے گی تو ہمارا اندر باطن لٹ جائے گا، بے چینی، اضطراب اور بے سکونی پھر وہ کبھی بھی نہیں مٹنے پائے گی۔ اس کے ہم بڑے مداوے کریں گے، لیکن اصل جب دنیا کی محبت دلوں میں راسخ ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ یہ دل بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے ہے، اور وہ گوارا نہیں کرتا اس کے اندر کسی اور کی محبت ہو۔ تو صوفیہ نے یہ بڑا خوبصورت نسخہ دیا کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہے گی، خود بھی تیرے گی، اوروں کو بھی ترائے گی، لیکن پانی اگر اندر آ گیا تو باقیوں کو بھی لے ڈوبے گی اور خود بھی ڈوب جائے گی۔ تو اس لیے تقویٰ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر حزم و احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے،
اس کے دامن سے گناہ کا کوئی جو ہے وہ کانٹا نہ الجھے جو اس کے دامن کو تار تار کر دے۔ تو جو متقی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سراپا ہدایت ان کے لیے بنایا ہے۔ یہاں قرآن مجید جو ہدایت ہے اس کے لیے لفظ مصدر استعمال کیا ہے، ہدن مصدر استعمال کیا گیا ہے۔ تو مصدر کا استعمال کرنا، اس کے معنی کی کثرت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ یعنی سراپا ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے ان کے لیے جو متقی ہیں۔ اب متقی کون ہیں ان کی کچھ صفات کا یہاں ذکر کر دیا تاکہ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو کہ تقوی کا حصول جو کہ مقصود ہے ایک مومن کی زندگی کا، وہ کیسے حاصل کیا جائے تقوی۔ تو اس کی پہلی شکل یہ بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بن دیکھے مانتے ہیں، یعنی متقی وہ ہیں کہ جن کا ایمان بن دیکھے ہے۔ دیکھ کر کے مان لینا یہ کمال نہیں ہوتا۔ وہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب ڈوب رہا تھا فرعون تو اس نے اس وقت کہا تھا آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب کو مان گیا، لیکن اس کا یہ ماننا معتبر نہ ہوا۔ تو ایمان جو ہے وہ بالغیب ہے، بن دیکھے جو چیز مان لی جائے، تصدیق کر لی جائے جس چیز کی، تو اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا وصف بیان کیا گیا متقیوں کا کہ جو بن دیکھے مانتے ہیں، اور ایمان نام ہی بن دیکھے ماننے کا ہے۔ مجھے پھر وہ بہلول یاد آ گیا، یہ مجذوب تھا اور سڑک کے کنارے بہلول بیٹھ کے اپنے پاؤں پر مٹی کے گھروندے بناتا تھا اور انہیں مسمار کر دیتا تھا۔ یہ جس طرح بچے کو گلی میں ریت پھینک جائیں تو وہ اپنے پاؤں پہ گھروندے بنا کے ان کے گرا دیتے ہیں، تو یہ بھی اسی شغل میں لگا ہوا تھا۔ تو بادشاہ گزرا ہارون الرشید، اس نے دیکھا کہ بہلول بیٹھا ہے اور اپنے پاؤں پہ مٹی کے گھروندے بناتا ہے اور بعد میں مسمار کر دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے مسکرا کے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ تو بادشاہ مسکرا کے گزر گیا، دیوانہ ہے، جنون کی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن سادی بولے سادیا نزدیک رائے عاشقاں خلق مجنونند و مجنو عاقل است۔ کہتے ہیں کہ اگر عاشقوں سے رائے پوچھتے ہو تو اصل جو یار کے نام پہ سب کچھ وار دیتا ہے وہی تو عاقل ہوتا ہے۔ تو خیر بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی جنونی باتیں ہیں، بادشاہ گزر گیا۔ پیچھے ملکہ زبیدہ آ رہی تھی، اس نے دیکھا بہلول مٹی کے گھروندے اپنے پاؤں پہ بناتا ہے، مسمار کر دیتا ہے۔ وہ بھی رک گئی، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے بھی ہو؟ کہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ 10 روپے کا۔ اس نے 10 درہم یا دینار نکال کر کے دیے تجوری سے۔ تو بہلول نے وہ پیسے پکڑے اور دجلہ میں پھینک دیے اور ایک گھروندے کے گرد جو ہے وہ دائرہ کھینچ دیا، کہا یہ تمہارا ہوا۔ تو خیر ملکہ بھی چلی گئی، رات پڑی، بادشاہ سویا تو کیا منظر جاگتا ہے خواب میں کہ جنت ہے، خوبصورت محلات ہیں۔ ایک محل کے باہر لکھا ہے ملکہ زبیدہ۔ شوق ہوا کہ دیکھوں، آگے بڑھا تو خادم نے روک دیا، کہا یہ میری بیوی کا محل ہے۔ کہا جنت اور دنیا کے ضابطے الگ الگ ہیں، تم اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اسی اثناء میں بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو بے چین ہو گیا، اس نے اپنی بیوی کو جگایا، بیدار کیا، کہا کہ میں تیرے نام کا جنت میں یوں محل دیکھا ہے، تو نے کون سا کوئی خاص نیک عمل کیا ہے؟ اس نے کہا وہی معمول کی نمازیں روزے، کوئی خاص عمل تو نہیں ہے کہ جو میں نے کیا۔ ہاں مجھے یاد پڑا، کل میں گزر رہی تھی، دجلہ کا کنارہ تھا، دنیا جسے مجنون کہتی ہے، وہ بہلول وہ مٹی کے گھروندے بناتا تھا اور کہتا تھا یہ جنت کے محل ہیں۔ 10 درہم میں ایک گھروندہ میں نے خرید لیا تھا۔ میں نے کہا 10 درہم کیا ہوتے ہیں؟ تو اس نے دائرہ کھینچ کے کہا تھا یہ جنت کا محل ہے، ہو نہ ہو یہ وہی محل کیوں نہ ہو۔ بادشاہ کہنے لگا سر پکڑ کے وہ تو مجھے بھی کہتا تھا، لیکن میں دیوانے کی بات سمجھ کے گزر گیا۔ اگلے دن بادشاہ قصدن وہاں سے گزرا اور دل میں تھا کہ آج بہلول پھر اسی شغل میں مل جائے۔ تو بہلول واقعی مٹی کے گھروندے بنا رہا تھا اور پھر ہاتھوں سے مسمار کرتا چلا جا رہا تھا۔ تو ہارون الرشید رک کے کہنے لگا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ اب دل دھڑک رہا ہے کہ کل والا جواب بھی ملے تو کیا خوب ہو۔ تو بہلول نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بادشاہ کا دل تھوڑا سا سکون میں آیا تو کہا آپ بیچتے بھی ہو؟ کہا ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ کہا کتنے کا؟ کہا آدھی حکومت لگے گی۔ کہا کل تو 10 درہم کا میری بیوی نے خریدا ہے۔ کہا اس کے لیے آج بھی 10 درہم کا ہے۔ تو کہا میرے لیے اتنا مہنگا کیوں؟ کہا تو دیکھ کے جو آیا ہے، الذین یؤمنون
بالغیب، جو بن دیکھے سودے کرتے ہیں. تو کہا یہ تقوی والوں کی علامت ہے. اور یہاں میں آپ کی خوشی کے لیے حضور کا ایک فرمان بھی سناتا ہوں. حضور نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، اس شخص کو مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا. چاند پھٹتے ہوئے دیکھا، سورج واپس آتے ہوئے دیکھا، کنکروں کو کلمے بولتے دیکھا، درختوں کو سلامیاں دیتے دیکھا. اس شخص کو مبارک ہو. وہ بدبخت ہے کہ کنکروں کو کلمے پڑھتے ہوئے دیکھ کر بھی نہیں مانے، لیکن تم نے مان لیا. کہا تمہیں تمہارے ایمان لانے کی میں ایک مبارک دیتا ہوں. طوبی لمن رآنی وآمن بی، اس شخص کو مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا. وطوبی 7 مرات من لم یرانی وآمن بی، اور جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی مانے کہ ان کو 7 مبارک ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے سودے کرتے ہیں. اچھا یہاں ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا جواب دینا چاہوں گا، اور اس میں بڑی باتیں ہیں کہ جب یہ ایمان ہوتا ہی بالغیب ہے تو پھر حضور علیہ السلام کو جن صحابہ نے مانا ہے تو حضور کو تو دیکھ کے مانا ہے، تو پھر حضور پر ایمان بالغیب تو نہ ہوا. حضور کو تو دیکھ کے ایمان لائے نا. تو ایمان ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بن دیکھے مانتے ہیں. تو صحابہ نے تو حضور کو دیکھا، تو پھر حضور پر ایمان کس معنی میں ہوا؟ تو یہاں اگر آپ کی توجہ ہو تو 2 جملوں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے حضور کو دیکھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حضور کے ہاتھوں کو دیکھنے کا نام ایمان لانا نہیں ہے. ہاتھوں میں ید اللہ کی طاقت کو ماننے کا نام ایمان ہے، اور وہ غیبی وصف ہے. آنکھوں کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، آنکھوں میں ما ذات کی قوت کو ماننے کا نام ایمان ہے. سینے کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، سینے میں علم نشرہ کے جلووں کو ماننے کا نام ایمان ہے. بازوؤں کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. وہ تو ابو جہل بھی جانتا تھا یہ بازو ہیں، لیکن بازو میں ما رمیت کی طاقت کو ماننے کا نام ایمان ہے. اسی طرح کانوں کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، کانوں کی سماعتوں کو ماننے کا نام ہے. انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، کہا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے ہو. ان قوتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ محمد بن عبداللہ کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، محمد رسول اللہ کو نام ماننے کا نام ہے. اور یہ اوصاف غیبیاں ہیں. تو حضور کو بھی جنہوں نے مانا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کو، بشرے کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کو انہوں نے گو دیکھا. لیکن ایمان ان غیبی صفات پر ہے جو دکھائی نہیں دیتی، اور ان غیبی صفات کو ماننا ہی کمال ہے. تو آج اگر کوئی رسول اللہ کو مانتا ہے لیکن حضور کے کمالات نہیں مانتا ہے تو پھر کس طرح اس کا ایمان معتبر ہوگا؟ ایمان تو بالغیب ہوتا ہے. تو رسول اللہ کے چہرے کو ماننے کا ایمان نام ایمان نہیں ہے، چہرے میں وجہ اللہ کے جلووں کو ماننے کا نام ایمان. تو جنہوں نے ظاہری طور پہ دیکھا ذرا ان کا رنگ بھی دیکھیے. یہ قرآن سے چلو اس بات کو طے کر لیتے ہیں. کچھ لوگوں نے دیکھا نا، لیکن خدا کہتا ہے نہیں دیکھا. ذرا غور کیجیے اس جملے پہ، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. کیا مرحلہ محبت ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کمال کر دی کہ فرمایا کہ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، محبوب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. وَتَرَاهُمْ، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. کیا؟ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. اے محبوب آپ ان کو دیکھ رہے ہو کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہو. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، میں خدا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ یہ تمہیں دیکھ ہی نہیں رہے. ذرا غور تو کیجیے، ایک ہی آیت میں 3 باتیں کہی. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. محبوب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں دیکھ رہے. ذرا اس پہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے کہ یہ دیکھ رہے ہیں اور ان کے دیکھنے کو محبوب آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں خدا ہو کہ نہیں دیکھ رہے. اللہ اکبر. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. محبوب یہ دیکھ رہے ہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں نہیں دیکھ رہے. اس لیے کہ جنہوں نے تجھے اپنے جیسا دیکھا دیکھا ہی نہیں ہے. کول ہندیاں میں کہیں اپنا نہ جانیا، دل والے آکھیا دلدار آ گئے. یار تبھی تو قبر میں سوال ہوتا ہے نا ابو جہل کو، من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقولو فی ھذا الرجل. حضور سامنے ہیں. ابو جہل کو سوال ہوتا ہے کہ حضور کے بارے میں، حضور سامنے ہے، ذرا توجہ فرمائیے گا، حضور سامنے ہیں. ابو جہل کو سوال ہوتا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ کون ہے؟ ابو جہل کو قبر میں سوال ہو رہا ہے، حضور سامنے ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے، تو ابو جہل کیا کہتا ہے؟
ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں تو نہیں پہچانتا یہ کون ہے، مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے۔ یار اگر پتا نہیں ہے تو پتھر کس کو مارتا تھا، پتا نہیں ہے تو کانٹے کس کی راہوں میں بچھاتا تھا، پتا نہیں ہے تو دارالندوہ میں بیٹھ کے قتل کی سازش کس کے خلاف تیار کی ہے، کس کے اوپر اوجریاں ڈلواتا تھا۔ لیکن وہ کہتا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ ساری زندگی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا رہا، آج قبر میں حضور سامنے ہیں، سوال ہوتا ہے بتا یہ کون ہے، وہ کہتا ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد غازی ممتاز قبر میں اترتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں غازی بتا یہ کون ہے، تو غازی کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز کو چوم تو لینے دو، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، یہ تو بخت سور گئے کہ میری قبر میں آئے وہ میرے مزار پہ گھونگٹ اتار کے، آئے وہ میرے مزار پہ گھونگٹ اتار کے، مجھ سے نصیب اچھے ہوئے میرے مزار کے، یہ تو بخت سور گئے کہ وہ میری قبر پہ آئے، پیچھے ہٹو پہلے مجھے پاؤں تو چوم لینے دو۔ ساری زندگی تو میں نعتیں ہی ان کی پڑھتا رہا، میں تو ذکر ہی ان کا کرتا رہا، پھانسی کا پھندا چوم کے میں نے ایسے ہی گلے میں تو نہیں ڈالا تھا، میں نے اس لیے سب کچھ قربان کیا تھا کہ ان کا دیدار نصیب ہو جائے۔ سوال کھڑا ہو گیا، جس نے ساری زندگی دیکھا وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں پہچانتا یہ کون ہے۔ اور 14 صدیوں کے بعد غازی علم الدین قبر میں اترتا ہے، عامر چیمہ قبر میں اترتا ہے، سوال ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، تو کہتے ہیں پیچھے ہٹو پہلے پائے ناز چوم لینے دو۔ جس نے دیکھا وہ پہچانتا نہیں، جس نے نہیں دیکھا وہ پہچان رہا ہے۔ تو اس کا سبب کیا؟ تو صاحب و سبب یہ ہے، اقبال کہتا ہے در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماز نام مصطفیٰ است۔ مومن کے دل میں ڈیرے ہی حضور کے ہوتے ہیں، اور اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا، اس کے دل نے نہیں دیکھا تھا۔ ابو جہل کی آنکھوں نے دیکھا تھا اور رب نے نفی کر دی، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، محبوب یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہو، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، میں خدا ہو کے کہہ رہا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ تو حضور کے بازوؤں کو ماننے کا نام ایمان نہیں، بازو میں مارمیت کی طاقت کو ماننے کا نام ایمان ہے، تو وہ غیبی صفات کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو یہ اگرچہ 14 صدیوں کے فاصلے پہ تھے، انہوں نے وہ بازو نہیں دیکھے، بازوؤں کی قوت کو تو مانا ہے نا، تبھی تو کھڑے ہو کے پڑھتے تھے جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ تو انہوں نے بازو نہیں دیکھے لیکن اس قوت کو مانا ہے، انہوں نے آنکھیں نہیں دیکھی لیکن آنکھوں کے کمال کو مانا ہے، انہوں نے سینہ نہیں دیکھا لیکن علم نشرہ کے جمال کو مانا ہے، انہوں نے ہونٹ نہیں دیکھے لیکن پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام کے ترانے تو پڑے ہیں۔ اس لیے ایمان جو ہے وہ بالغیب ماننے کو کہتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا متقین کی پہلی صفت یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مانتے ہیں۔ تو یہ کمال ہے، بن دیکھے ماننا، انڈٹھا سودا کرنا، اور وہ جو بھی کرے گا وہ بامراد ہوگا۔ چونکہ اگر آنکھوں سے انہوں نے دیکھا تو ان آنکھوں میں تو مٹی پڑ گئی قبر کی، اس وقت تو دل کی آنکھیں کھلی، تو دل کی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، تو دل کی آنکھوں نے دیکھا نہیں تھا تو اب وہ پہچان نہیں سکے، اور جو ہے وہ جن کی دل کی آنکھوں نے دیکھا تھا، ان آنکھوں نے گو نہیں دیکھا تھا، دل کی آنکھیں کھلی تو سامنے جلوے رسول کے نظر آئے۔ اس لیے ایمان جو ہے وہ بالغیب ایمان لانے کا نام ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم رکھیں۔ نماز یہ دوسری صفت ہے اہل تقوی کی، کہ ایک تو وہ بالغیب مانتے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں، بن دیکھے سودے کرتے ہیں، اور دوسری بات کہ وہ اقامت صلاۃ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، 5 گانا نماز، یہ ان کا معمول زندگی، یہ متقیوں کی صفت ہے۔ پہلی صفت کا تعلق اعتقادات سے ہے، اب دوسری صفت کا تعلق جو ہے وہ عبادات سے ہے، اور عبادت بدنیہ سے ہے، کہ وہ 5 گانا نماز شعار زندگی رکھتے ہیں، اقامت صلاۃ کا مفہوم اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور ان کی پیشانیاں رب کے حضور جھکتی ہیں۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں رب کے حضور سجدہ میسر ہوتا ہے، اور کتنا بدبخت شخص ہوتا ہے جسے رب کے حضور سجدے کی توفیق نہیں ملتی۔ یا صبح کے وقت چڑیاں بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کے رب کی تسبیح بول رہی ہوتی ہیں، اور حشرات الارض بھی بلوں سے باہر نکل کے رب کی پاکی کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کتنا بد نصیب ہوتا ہے جو اس وقت نیند کے خراٹوں میں ہوتا ہے۔ آغاز اللہ کے حضور سجدے سے کیجئے،
پھر دارین کی عزتیں تمہیں مقسوم کرے گا. آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو عطا کیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ عبادت مالی ہے، یعنی پہلے عبادت بدنیہ کا ذکر تھا صلاۃ سے، اب عبادت مالیہ کا ذکر کیا کہ وہ اپنے مال کو راہ خدا کے اندر خرچ کرتے ہیں. جو بھی ہم نے انہیں دیا اس سے خرچ کرتے ہیں. ویسے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہاں سے صرف مال ہی مراد نہیں ہے، بلکہ کسی کو علم دیا تو علم خرچ کرتا ہے راہ خدا میں، کسی کو صلاحیت سے نوازا گیا تو صلاحیت کو خرچ کرتا ہے راہ خدا میں، اس کو جو بخشا گیا، اصل رسوخ دیا گیا ہے، اس کو جو ہے وہ صلاحیت دی گئی ہے، اس کو علم کا نور دیا گیا ہے، اس کو جو بھی دیا گیا ہے اس کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے. لیکن عمومی طور پہ یہاں سے مال مراد لیا گیا ہے کہ اللہ نے اس کو جو دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتا ہے، یعنی اللہ کے دیے سے خرچ کرتا ہے. یہ اس کا رنگ ہے، یہ اس کی کرم نوازیاں ہیں کہ وہ خود دے کے کہتا ہے میری راہ میں خرچ کرو، بلکہ وہ خود دے کے کہتا ہے کون ہے جو مجھ کو قرض حسنہ دے، یعنی خود عطا کرتا ہے اور پھر خود کہتا ہے مجھے قرض حسنہ دو، میں تمہیں اچھے طریقے سے لوٹاؤں گا. اور دینے والوں نے بھی راہ خدا میں جب دیا تو حد کر دی. ابو دہدا ایک صحابی ہیں، جب یہ آیت تھی نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، تو انہوں نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا حضور کیا اللہ نے واقعی ہم سے قرضہ مانگا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ابو دہدا، اللہ نے واقعی ہم سے قرضہ مانگا ہے. تو وہ حضور کا ہاتھ پکڑ کے ایک سمت جاتے جا رہے ہیں اور آگے ان کا باغ آ گیا جس میں 600 کھجوروں کے درخت تھے، اور کب باغ لگایا جاتا ہے، کب پلتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں، اور جب جو ہے وہ باغ کمال پہ ہوتا ہے، جوبن پہ ہوتا ہے، تو پھر جو ہے اس کے ساتھ جو باغ کے مالک کو محبت ہوتی ہے. ہمارے دیہاتوں میں لوگ کہتے ہیں کہ جٹ گنا نہیں توڑن دیتا، اور چاہے وہ گڑ کی پیسی وہ دے دے لیکن گنا نہیں توڑنے دیتا. تو وہ اپنے کھیت کے ساتھ جو تعلق ہے یہ اس کی مثال ہے. تو 600 کھجوروں کے درخت، تو انہوں نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور باغ کے قریب لے گئے اور کہا حضور کیا اللہ نے واقعی ہم سے قرضہ مانگا ہے؟ تو حضور نے پھر فرمایا ہاں اللہ نے واقعی قرض مانگا ہے. تو کہا پھر اس سودے کے آپ گواہ بن جائیں، یہ باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا. وہ 600 باغ، 600 کھجوروں پر مشتمل باغ، ان کی رہائش بھی اس باغ کے اندر تھی. اب اندر نہیں جا رہے، باہر ہی کھڑے ہو گئے اور اپنی بیوی کو آواز دی یا امت دہدا اخرجی، اے دہدا کی امی ذرا باہر آ جا، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا، ہم نے اللہ کو دے دیا. اچھا وہ حضور کے درس گاہ کے پڑے ہوئے لوگ کیسے خوش نصیب تھے. اس خاتون نے یہ نہیں کہا کہ ابو دہدا کیا غضب ڈایا ہے، بچوں کو لے کے کدھر جائیں. اس نے جلدی جلدی سامان سمیٹا، بچوں کو باہر لیا اور حضور کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور ابو دہدا سے مخاطب ہو کہنے لگی یا ابا دہدا رابحہ بیعو کا، اے ابو دہدا تو نے بڑا ہی نفع والا سودا کر لیا ہے، تو نے بڑا ہی نفع والا سودا کر لیا ہے. وہ بابا اشفاق مرحوم نے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں دو، تم نے اللہ کے دیے ہوئے سے دینا ہے، کون سا اپنی طرف سے دینا ہے؟ تو کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ کے دیے سے جب وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے، ہمارے دیہاتوں میں شاید آپ کے یہاں بھی ہو، پہلے کنویں ہوتے تھے جن سے پانی نکال کر کے ہم کھیتوں کو سیراب کیا کرتے تھے. بعد میں ان کی جگہ ٹیوب ویل آ گئے تو وہ کنویں بند نہیں کیے گئے، دیر تک وہ موجود رہے ہیں. لیکن ان سے لوگوں نے فائدہ حاصل کرنا چھوڑ دیا اور وہ ٹیوب ویل کے ذریعے سے پانی لینا شروع کر دیا، تو وہ کنویں بند نہیں ہوئے تھے، دیر تک وہ کنویں رہے. لیکن ہم جاتے تھے کنویں پر تو دور تک پانی نظر آتا تھا، بہت نیچے، اور وہ بھی گدلا میلا سا پانی. تو بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کنویں جب تک فیض باہر دیتے تھے اللہ نیچے سے بھی انہیں سوتے دیتا تھا، اور جب انہوں نے باہر دینا چھوڑ دیا اللہ نے بھی دینا چھوڑ دیا. تو جب تم راہ خدا میں خرچ کرتے رہو گے اللہ تمہیں عطا کرتا رہے گا، اور جب تم دینا چھوڑ دو گے تو پھر تمہارے لیے بھی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. تو راہ خدا میں دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے. حضور نے حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، حضور نے 3 باتیں قسم کھا کے کہیں اور 4 باتیں بغیر قسم سے کہیں، اور جو 3 چیزیں حضور نے قسم کر کے کہیں ان میں سے ایک یہ تھی ما نقص مال عبد من صدقہ، کہ بندے کا مال صدقے سے نہیں گھٹتا. حضور فرمایا اس پر محمد قسم کرتا ہے، مجھ سے قسم لے لو کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. تمہارا کیلکولیٹر کہتا ہے کہ 100 سے اتنے دیے تو اتنے کم ہو گئے، لیکن وہ کہتا پھر حضور فرماتا ہے مجھ سے قسم لے لو کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. دوسری بات حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب کوئی کسی کو معاف کر دے، حضور فرمایا مجھ سے ضمانت لے لو، میں قسم دیتا ہوں اس کی عزت میں فرق نہیں آتا.
اور تیسری بات حضور نے فرمائی جو بندہ سوال کرنے لگ جاتا ہے تو اس کی محتاجی ختم نہیں ہوتی. تو یہ تین چیزیں حضور نے اللہ کی قسم کر کے کہی. تو کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد پھر اعتقاد کی بات آئی، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ ایمان لائیں اس پر جو محبوب تمہاری طرف اترا نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان لائے اور آخرت پر یقین رکھیں. یہ متقیوں کی صفات ہیں کہ حضور پر جو نازل ہوا، حضور سے قبل جو نازل ہوا، حضور سے بعد کے نزول کی بات نہیں کی. اور یہ ختم نبوت پہ دلیل ہے کیونکہ حضور کے بعد نزول کا سلسلہ رک گیا. تو کہا آپ سے پہلے نازل ہوا یا آپ پر نازل ہوا. اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ حضور پر صرف قرآن ہی نازل نہیں ہوا، قرآن کے علاوہ اور بھی حضور کے سینے پہ بہت کچھ نازل ہوا. سنن نسائی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں اتارے گئے. اور فرمایا کہ قرب قیامت میں کچھ لوگ موٹے پیٹ والے پلنگ کے اوپر بیٹھ کے کہیں گے کہ جی جی حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا. حضور نے ارشاد فرمایا مجھے قرآن اور قرآن جتنے اور علوم عطا کر دیے گئے، جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسی ہے جس طرح اللہ نے حلال قرار دے دیا، اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ ایسا ہی ہے جس طرح اللہ نے حرام قرار دے دیا. حضور کو اللہ تعالیٰ نے اختیار فی شریعہ عطا فرمایا ہے، تو اس لیے فرمایا محبوب آپ پر جو بھی نازل ہوا، یہ صرف قرآن کی تخصیص نہیں ہے. اور پھر فرمایا جو آپ سے قبل نازل ہوا، نبیوں پر صحیفے اور کتابیں نازل ہوئیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت پر حالانکہ پہلے ایمان کا ذکر ہو گیا تھا، یہاں آخرت کے یقین کو زیادہ جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا. وہ اس لیے کہ جو مشرکین تھے عقیدہ آخرت کے حوالے سے وہ تردد کا شکار تھے. توحید کے حوالے سے ان کا تصور تھا، اگرچہ جو ہے وہ اس کے اندر تعبیرات غلط کرتے تھے، اور رسولوں کے انتصاب کے حوالے سے جو ہے وہ انہیں معاملہ تھا، نفس رسالت کے منکر نہیں تھے، لیکن عقیدہ آخرت کا ڈٹ کے انکار کرتے تھے. اس لیے اس کو خاص طور پہ بیان کر دیا گیا اور لفظ یو کے نون کے ساتھ بیان کیا گیا کہ ان کا یقین بالکل کامل ہے. چونکہ جب قومیں یقین کامل سے تذبذب کی طرف لڑکتی ہیں تو پھر قومیں برباد ہو جاتی ہیں. علامہ اقبال نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ سن ہے تہذیب حاضر کے غلام، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. جب قومیں بے یقینی کی کیفیت میں چلی جاتی ہیں تو پھر ان کے پلے کچھ نہیں رہتا. وہ تذبذب قوموں کو مار دیتا ہے. اس لیے انہیں اپنے معتقدات پہ، اپنے عقائد پہ پختہ کامل اکمل یقین ہونا چاہیے، اور وہ یقین ان کی زندگی کے اندر، عمل کے اندر نکات پیدا کرتا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ خوش بخت لوگ ہیں جو اللہ کی جانب سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ مراد کو پہنچے ہوئے ہیں. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے متقیوں کی صفت بیان کی، اور متقیوں کے لیے قرآن سراپا ہدایت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن باقیوں کے لیے ہدایت نہیں ہے. ایک ہے قرآن مجید کا سراپا ہدایت ہونا، اور ایک ہے اس سے یہ ہدایت حاصل کرنا. قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ فرمایا ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. جس طرح حضور سب لوگوں کے لیے نبی ہیں اور ساری انسانیت حضور کی امت ہے، لیکن اس کو امت دعوت کہتے ہیں. لیکن جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا وہ امت اجابت کہلاتی ہے. تو ہم حضور کی امت اجابت ہے، اور جب امت کہا جاتا ہے تو امت اجابت مراد ہوتی ہے. لیکن یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ بدھ مت، یہ دیگر جتنے لوگ ہیں یہ بھی میرے رسول کی امت ہیں. حضور ان کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں، لیکن یہ امت دعوت ہیں، انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا. تو قرآن مجید جو ہے وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. لیکن ہدایت حاصل کون کرتے ہیں؟ جن میں تقوی کی دولت ہے. اور تقوی کون رکھنے والے لوگ ہیں؟ جن میں یہ اوصاف ہیں، یہ خوبیاں ہیں کہ ایک تو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ 5 گانہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے دیے سے خرچ کرتے ہیں، اور ان کا اعتقاد رسول اللہ پہ جو نازل ہوا اور حضور سے قبل جو نازل ہوا پختہ ہے، اور یقینی اذعان اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، اور یہ ہدایت کی راہوں کے مسافر ہیں. اس کے بعد کفار، اور پھر مسلسل 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے. انشاءاللہ جب اگلے ماہ دوبارہ ہم اس موقع پہ حاضر ہوں گے تو منافقین کی کیا کرتوتیں تھیں اور وہ کس طرح اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے دن رات کوشاں رہتے تھے، مکر و فریب، دجل و تلبیسات کی کہانیاں
کس طرح انہوں نے رقم کی، اور قیامت تک کے لیے جو ہے وہ ان کی کہانیاں محفوظ ہو گئیں اور دنیا کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں کتاب رحمت سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔